السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 56، آیت 183 تا 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ گنے ہوئے چند دنوں میں پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا، کما جس طرح کتبہ لکھا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم شاید کہ تم تتقون متقی بن جاؤ، ایامن چند دن، معدودات گنتی کے، فمن پھر جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ دینا ہے، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا، فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن زیادہ بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ تصومو تم روزہ رکھو، خیرن بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون علم رکھتے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا۔ کتبہ یعنی فرض کر دیے گیا تم پر رمضان کے روزے رکھنا، ہر مسلمان پر
رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیے گئے۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان ارکان خمسہ میں سے ایک رکن جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی بالغ عاقل مکلف مسلمان کے لیے رمضان کے روزے بغیر عذر کے چھوڑ دینا درست نہیں ہے، اور روزہ چھوڑنے کا عذر یہ مسافر کے لیے ہے، بیمار کے لیے ہے، حاملہ کے لیے ہے، دودھ پلانے والی کے لیے ہے، یا دیگر شرعی وجوہات پر جو معاملہ مشتمل ہو۔ اگر کوئی شخص صرف رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے گا تو اس شخص نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرایا۔ چنانچہ اس شخص پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سچی توبہ کرے اور جو روزہ چھوڑ دیا اس روزے کی قضا بھی دے۔ اور اسی طرح جو شخص رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑے اور روزے کی فرضیت سے انکاری ہو تو اسے توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا، توبہ کر لے تو ٹھیک، وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح روزہ چھوڑنے والے کھلے عام رمضان میں کھانے والے لوگ یا لوگوں کو کھلانے والے حکمرانوں پر لازمی ہے کہ انہیں سزا دی جائے، اور سزا اتنی سخت ہو کہ خود اس بندے کو بھی نصیحت ہو آئندہ وہ روزہ نہ چھوڑے، اور دوسروں کو بھی نصیحت ہو کہ جو رمضان میں کھلے عام کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہ رکھے اور اسے اپنے لیے حلال سمجھے حالانکہ اسے اس کی حرمت کا علم بھی ہو تو ایسے شخص کو قتل کرنا واجب ہے، اور اگر وہ فاسق شخص ہے تو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر سزا دی جائے، اور سزا کا تعین حکمران کی ثوابدید پر ہوگا، اور اگر اسے روزے کی فرضیت کا علم ہی نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھایا جائے گا۔ اور اسی طرح علماء نے کہا بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے کو چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ سے رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے والے کے متعلق پوچھا گیا تو کہا کہ یہ کبیرہ ترین گناہ ہے اور اس عمل کی وجہ سے انسان فاسق ہوتا ہے، اور اس پر توبہ کرنا اور جلد از جلد روزے کی قضا دینا بھی درست ہے۔ اسی طرح سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی ایک روایت لائے، سلسلہ میں اس کا نمبر ہے 39519۔ اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے مجھے میرے بازو سے پکڑ لیا، اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے وہ ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے، مطلب کہ 2 فرشتے آئے تھے، مجھے وہ ایسی قوم کے پاس لے گئے جن لوگوں کو لٹکا دیا گیا تھا اور ان لوگوں کی باچھیں چیر دی گئی تھیں اور ان کی باچھوں یعنی منہوں سے خون بہ رہا تھا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے روزہ رکھا ہوا ہے مگر افطاری کے وقت سے پہلے ہی انہوں نے روزہ افطار کر لیا۔ جب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو جو روزہ بالکل رکھتا ہی نہیں ہے بغیر شرعی عذر کے، اس کے لیے سزا جو ہے وہ کس قدر ہولناک
اور ہیبتناک ہوگی۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی شرعی عذر جو ہے وہ مانے ہو روزہ جو ہے وہ نہ رکھنے کے حوالے سے۔ اسی طرح جو بیمار ہے، ایسا دائمی مریض جس کے شفایاب ہونے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہے، اور ایسا بڑی عمر کا بوڑھا انسان جس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان تمام لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ جب نہیں رکھ سکتے تو روزہ کے بدلے جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یعنی روزے کا فدیہ دے دیں۔ اور اسی طرح خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جب بڑی عمر میں بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے جو ہے وہ روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا، ایسی عورت جو حمل سے ہو، اسے اپنے بچے اور اپنے تعلق سے نقصان کا اندیشہ ہو، تو فرمایا کہ وہ روزہ افطار کرے، یعنی روزہ چھوڑ دے، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ سنن دارقطنی وغیرہ۔ اور اسی طرح روزے کے تعلق سے جو ہے وہ بعض لوگوں نے روزہ رکھنے کی نیتیں بھی گڑ رکھی ہوتی ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ روزہ رکھنے کی نیت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، روزہ افطار کرتے وقت کی دعائیں ثابت ہیں، مثلا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2357۔ اسی طرح اللہم انی اسألک برحمتک التی واسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جس رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو مجھے بخش دے۔ ابن ماجہ 1753۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص روزے میں جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے، یا روزے کی حالت میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے جماع کر لیتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے اس نے جماع کر لیا ہے، تو روزہ باطل ہو جائے گا، اور پھر اسے اس کا کفارہ دینا ہوگا، توبہ بھی کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکت، اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی جبکہ میں روزے سے تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تو غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کوئی گردن ایسی پاتا ہے کہ جسے تو آزاد کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ 2 مہینے لگاتار کنٹینیو پے در پہ متواتر تو روزے رکھ سکے؟ کہنے لگا یہ بھی میرے طاقت میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فال تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تجھے یہ طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ تو یہ صحابی فرمانے لگے، لا، مجھے اس کی بھی طاقت کوئی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ آدمی نبی علیہ السلام کے پاس ٹھہرا رہا، اور ابھی ہم اسی حال میں تھے کہ آپ کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے پوچھا وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟
اس بندے نے کہا کہ میں ہوں. آپ نے فرمایا یہ لو اور جا کر صدقہ کر دو, یہ لو اور جا کر صدقہ کر دو. خذ ھذا فتصدق بہ. یہ شخص پھر کہنے لگا کہ کیا اپنے سے زیادہ محتاجوں پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو پتھریلے محلوں کے درمیان میرے گھر والوں سے بڑھ کر اور کوئی گھر فقیر نہیں ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ آپ مسکرائے اور حتیٰ کہ آپ کے نوکیلے دانت نظر آنے لگے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1936. تو روزہ توڑ دینے, جان بوجھ کر جماع کرنے کی صورت میں پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا, توبہ کرنا ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے گا یا 2 ماہ کے کنٹینیو لگاتار پیدر پہ روزے رکھے گا یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اور اس روزے کے بدلے میں پھر روزہ بھی رکھے گا. وصم یومم مکانہ, اس کے بدلے پھر روزہ رکھے گا. ابو داود حدیث نمبر 2393, ابن ماجہ حدیث نمبر 1671. تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں روزے کے حوالے سے. اسی طرح رمضان کے روزے کی کیا اہمیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آدمی اپنا کھانا اور پینا میرے لیے اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, اور ایک نیکی کا عوض 10 گنا ہے. صحیح بخاری 1894 اور مسلم 1151. اسی طرح دیگر احادیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان فرمائیں. اسی طرح روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کیا کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, جو روزے دار ہو اور اسے زور سے کیا آ جائے تو اس پر قضا نہیں, اگر جان بوجھ کر خود کیا کرے تو پھر قضائی دے گا. ابو داود حدیث نمبر 2380, ابن ماجہ 1676. تو روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. روزے کا مطلب ہے کہ کھانے پینے سے اور شہوت سے خود کو روک لینا اور رک جانا. روزہ محض بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, روزہ محض بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کا مقصد جو ہے وہ صرف بندے کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے, بلکہ روزے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی, تابعداری اور اللہ کے حکموں کو مان لینا. روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں ہے, بلکہ دل میں تقوی یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے آلریڈی ان سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور اسی طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنۃ, روزہ ڈھال ہے یعنی گناہوں سے اور آگ سے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1894. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں, یعنی اللہ کو پھر ایسوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ روزے میں جہاں کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے, صرف روزہ کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنی زبان کو بھی غلط استعمال نہیں کرنا. ویسے تو عام حالات میں بھی زبان ہو یا اعضائے جسم ہو,
غلط استعمال نہیں کرنا، لیکن روزے میں بالاولیٰ یہ کام نہیں کرنا ورنہ روزہ بیکار ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور فرمایا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں، 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں، اور فرمایا کہ ان روزوں کے حوالے سے یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ تو پہلوں سے مراد یہود و نصارہ اور پہلی امتیں ہیں۔ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں نازل ہوئی اور روزے نے موجودہ شکل بتدریج اختیار کی، سٹیپ بائی سٹیپ روزہ موجودہ شکل میں آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے۔ جب مدینے میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور حکم بھی دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور 10 محرم کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر جو چاہتا وہ رکھتا اور جو نہ چاہتا وہ نہ رکھتا، یعنی رکھنے نہ رکھنے کی عاشورہ کے روزے کے حوالے سے جو ہے وہ اجازت عام ہو گئی، جبکہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ بخاری 4504۔ اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اور تم پر بھی فرض کیے گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے۔ تو اس کے تعلق سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ 1 مسکین کا کھانا کھلانا ہے، تو فرمایا جو چاہتا روزہ نہ رکھے اور فدیہ دے دے تو ویسا کر لیتا، یعنی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ تھا۔ روزہ رکھنا چاہتا روزہ رکھ لیتا، اور اگر روزہ نہ رکھنا چاہتا تو 1 فدیہ دے لیتا۔ اور پھر یہاں تک کہ وہ آیت اتری جو اس کے بعد میں ہے تو اس آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4507۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح بیان فرمایا، صحیح بخاری 1949۔ یعنی یہ آیت فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس مہینے کا یعنی رمضان کا روزہ رکھے۔ ہاں ان لوگوں کو اللہ نے رخصت دے دی ہے کہ جو لوگ پھر مریض ہیں، مسافر ہیں، اور انہی میں جو ہے وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا بھی جو ہے وہ بھی انہی کے اندر شمار ہوں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ منسوخ نہیں بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے۔ اس سے مراد وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ہر دن ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بخاری 4505۔ اور اسی طرح بخاری ہی میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن 1 مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلا دیتے اور روزہ نہ رکھتے، یعنی جب بوڑھے ہو گئے روزہ رکھنا ممکن نہ رہا ان سے بڑھاپے کی وجہ سے، تو وہ جو ہے ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو سالن روٹی کھلا دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 4505۔ تو یہ آیت روزے کی طاقت رکھنے والے کے حق میں منسوخ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس روزہ چھوڑنے کا کوئی ریزن نہیں ہے وہ روزہ رکھے گا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ کے تحت، اور
उन लोगों के हक में मनसूख नहीं है जो कि बूढ़े हों और दायमी मरीज हों, हामला हो, दूध पिलाने वाली औरतें हों। वो रोजे के बदले में अगर रोजा न रखें तो एक मिस्कीन को खाना खिला दें। और ऐसा मरीज कि जिसके शिफायाब होने की उम्मीद हो तो वो जब शिफायाब हो जाएगा वो रोजे रखेगा। और हैज वाली औरतें भी बाद के दिनों में हैज के दौरान में छूट गए रोजों को जो है वो थोड़े थोड़े करके सर्दियों में ये जब भी चाहे रख लेंगे। और अगर हामला और दूध पिलाने वाली फिदिया नहीं देती तो फिर वो बाद में जब हमल से और दूध पिलाने से फारिग हो जाएंगी तो वो भी छूट गए रोजों को थोड़ा थोड़ा करके रख लेंगी। रोजे का फिदिया, एक रोजे की जगह 1 किलो अनाज फिदिया दे दे या फिर एक मस्कीन को खाना खिला दे। रोजे का फिदिया एक